اپنے بندے کو لیلن رات کے تھوڑے سے حصے اللہ کا نام نہیں لے رہا، اپنی طاقت کا آئینہ جس کو بنایا اس کا نام لے رہا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب آپ غور کریں، اب اس کو میں تھوڑا سے مختصر کرتا ہوں۔ فرمایا سبحان، سبحان کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ یعنی ہر عیب سے، ہر تہمت سے، ہر برے کام سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے اور ہر بری بات سے پاک، ہر نقص، جامع لفظ ہے، ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک۔ بولو سبحان اللہ۔ تو آگے اللہ نہیں کہا، دیکھو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہو لیکن وہاں سبحان اللہ نہیں کہا، سبحان الذی کہا۔ اب سبحان اللہ، سبحان اللہ نام واضح ہو گیا، پاک کون؟ اللہ، لیکن وہاں کا سبحان الذی پاک وہ، بلکہ اپنی طاقت کا تعارف مصطفیٰ سے کرایا۔ فرمایا کون سبحان؟ فرمایا وہ جو لے گیا مصطفیٰ کو۔ بولو نہان سبحان۔ فرمایا سبحان الذی اسرا، سبحان پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، الذی وہ ذات، اسرا جس نے رات کو سیر کرائی، بعبدہ اپنے خاص بندے کو، لیلن یہ لام کے اوپر جو دو زبر آ رہا ہے نا، لیلن، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن، یہ تنکیر کے لیے، اختصار کے لیے، یعنی لے گیا وہ رب اپنے محبوب کو رات کو، لیلن اتنا تھوڑے وقت میں لے، مختصر وقت میں، جو میں نے آپ کو بتایا کوڑی کی مثال، بستر کی مثال دی آپ کو۔ میرے دوستوں بزرگوں ذرا توجہ کرنا، لے گیا بعبدہ لیلن من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے گیا، مسجد اقصی کی طرف لے گیا۔ اب یہاں پر ایک جملہ سنیں کہ اہل سنت اس آیت کو کیسے سمجھتے ہیں، اور دوسرا معراج میں آتا بھی ہے اور اس کا معنی کیا کرتا ہے، مزاج عشق کا ہے۔ عاشق ہمیشہ اپنے محبوب کی بات کرے گا، وہ گھما کر بات ادھر ہی لائے گا۔ اس سے کوئی پوچھے گا گلاب حسین ہے، کہتے ہیں کہ گلاب کیا ہوتا ہے، اس سے کہا جائے گا کہ جناب گلاب بڑا خوبصورت ہے، اس نے کہا کہ گلاب کیا چیز ہوتی ہے، گلاب آپ نے کبھی نہیں دیکھا، گلاب بڑا حسین ہے، اس نے کہا جی میرے مصطفیٰ سب سے حسین ہے۔ کیونکہ بندے کی عقیدت اگر سچی ہو تو اس کا مطمع نظر وہ خوشی، وہ محبت، وہ حسن کو لاتا ہی استعارے میں اپنے محبوب کے لیے، اور وہ درجہ کسی کو نہیں دیتا۔ اب یہ مزاج اہل سنت کا اور لوگوں کے دیکھیے۔ اب آپ سنیے میں نے کیا کہا، اللہ رب العالمین نے رات کے تھوڑے سے حصے، اتنے تھوڑے سے حصے میں میرے بھائیوں کہ جس میں سیکنڈ کا بھی کروڑواں حصہ ہو، اور حضور اربوں سال کا سفر کر کے آ گئے، یہ ممکن ہے؟ نہیں، ہم سے ممکن نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا سبحان، اگر اللہ سے ممکن نہیں تو یہ تو عیب ہو جائے گا، اور فرمایا سبحان وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو حفاظت دینے کے لیے اپنا نام پہلے رکھا۔ فرمایا وہ رب ہے جو لے گیا، ابھی چوچو نہیں کرنا کہ خواب میں ہوئی فلاں میں ہوئی فلاں ہوئی، وہ رب ہے جو قادر ہے۔ آیت پڑھتا اللہ کل شیء قدیر کی، اور کلی شے میں تو کس تک کو لے آتا ہے، اور وہاں پر کہتا ہے کہ قادر نہیں ہے۔ اب جب نقص کی قدرت اس کے لیے مانگ رہا ہے تو وہ کمال کہ فرشتے اور نور اور بجلی کی رفتار سے زیادہ تیزوں میں اپنے محبوب کو لے گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں اگر کسی کے ذہن میں یہ شک پیدا ہو کہ حضور کروڑوں سال کا آسمانوں کا سفر کیسے کر کے آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ نے فرمایا ہم نے کرایا ہے۔ تو ایک ہمارے بزرگ سے ان کا مولوی کہنے لگا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا عجیب اور اتنا بڑا اور اتنا بڑی بزرگی والا اور اتنا عجیب و غریب سفر اگر اللہ سبحان نہ کہتا تب تو اس کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا۔ پتا چلا سبحان ہے اس لیے معراج ہوئی۔ ہمارے بزرگوں نے جواب کیا دیا اس کا، فرمایا نہ ایسا کہا کر کہ معراج تھی تو سبحان کی قدرت کا اظہار ہوا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا سبحان کا لفظ نہ ہوتا تو معراج اتنی عجیب کیسے ثابت ہوتی؟ ہمارے بزرگوں نے کہا بات یوں کر کہ معراج نہ ہوتی تو خدا کا قادر ہونے کا یہ ظہور کہاں ہوتا؟ بولو نا سبحان۔
یہ ہے عشق کی منزلیں. اب دیکھیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من، اور یہ اسرا ہے. اسرا کیا ہے؟ اسرا. اسرا کا ایک معنی رات کو چلنا اور ایک معنی اس کا سیر. کیونکہ آپ سادے لوگ بیٹھے ہیں تو میں ظاہراً یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ پوری دنیا سنتی ہے، تو ان سے معذرت کرتے ہوئے کہ یہ معنی ضرورتاً کر رہا ہوں اور ظاہراً کر رہا ہوں. جس کو آپ کہتے ہیں یار طبیعت بور ہو گئی تھوڑی سیر و تفریح کریں، تو یہ حضور کی سیر ہے. ایک دوست کہنے لگا سفر معراج، میں نے کہا نہیں سیر ہے معراج. معراج سفر نہیں ہے، سیر ہے. سفر نہیں ہے. اب جو ہے اسرا، خدا نے یہ نہیں کہا کہ سافرا، اسرا. یہ نہیں کہا کہ ہم نے مصطفیٰ کو سفر کرایا، فلا اسرا، مصطفیٰ کو سیر کرائی. بولو سبحان اللہ. آپ کہیں گے شاہ صاحب کیا فرق ہے اس میں؟ کاظمی شاہ صاحب سے کہیں گے اس میں کیا فرق ہے؟ یہ تو لفظوں کا فرق ہے. میں نے کہا بیٹا لفظوں کا نہیں، بہت بڑا فرق ہے. سفر اور چیز ہے، سیر اور. سبحان اللہ. سیر اور چیز ہے، سفر اور چیز ہے. سفر ہبڑ دھبڑ میں ہوتی ہے، سیر خرامہ خرامہ ہوتی ہے. سفر بھاگم بھاگی میں ہوتا ہے، سیر تو ٹھیک ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں. سفر میں اگر یہ بھی دیکھ تو پہنچے گا کب؟ سفر میں دیکھنا مقصد نہیں، پہنچنا مقصد ہوتا ہے. سیر میں پہنچنا بھی ہوتا ہے اور جگہ کو دیکھنا بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے سیر کہا کی کرائی، کائنات کی کرائی. ملا کہنے لگا حضور جانتے ہیں؟ میں نے کہا سیر ہے معراج، اس نے تو نہیں پڑھتا تھا. کہتے حضور جانتے ہیں آسمانوں میں کیا ہے؟ حضور جانتے ہیں زمینوں میں کیا ہے؟ حضور جانتے ہیں کل کیا ہوگا؟ میں نے کہا اس لیے تو نہیں پڑھتا میرے دوست. سیر اس لیے کہ سن، سیر اور ہے، سفر اور ہے. ہبڑ دھبڑ میں جانے کا نام سفر ہے. کسی نے کہا یار جہاز میں چلو مری جائیں، اس نے کہا یار بہت لمبی چھٹی، آرام سے جائیں گے، حیدرآباد جائیں گے، پھر نواب شاہ جائیں گے، پھر سکر جائیں گے، پھر رحیم یار خان جائیں گے، مزاروں کی زیارتیں بھی ہوتی رہے گی، آرام آرام. یار 20 دن، ابے بھائی 40 دن ہمارے پاس ہے، آرام سے لگا کر آئیں گے. تو سیر اور ہے، سفر اور ہے. سفر کیا؟ صبح کی فلائٹ لو، شام کو واپس آؤ، کام کر کے واپس آؤ. سفر ہبڑ دبڑ ہے. نہ ایئرپورٹ میں ساتھ والے بندے کو کوئی نہیں دیکھتا، ساتھ بیٹھا اس کا بھی نہیں پتا، وہ اپنے ٹینشن میں ہوتا ہے. وہاں پہنچو واپس آؤ. یہ سفر ہے جس میں اپنے کام کرو، جہاں جانا ہے وہ اور جہاں آنا ہے وہ. سیر میں بندہ ہر ایک کو دیکھتا، رکنا یار ابھی بہت ٹائم ہے، اس کو بھی دیکھ، اس کو بھی دیکھ، اس کو بھی دیکھ، اس کو بھی. سبحان اللہ. بولنا سبحان اللہ. بات کو سمجھے. اور پھر سیر حضور نے نہیں کی، اللہ نے کرائی. توجہ کریں. یہ آپ کا علاقہ چنی سر کوٹ ہے، میں کئی دفعہ یہاں پر آیا، لیکن مجھے یہاں کی گلیاں نہیں پتا، کیونکہ میں اپنے کام کے لیے جلسہ کیا، تقریر کی، چلا گیا. لیکن میں کسی دن یہاں پر آؤں ایک دوست کے پاس، یا میں خود آ جاؤں گاڑی لے کر کہ آج میں منظور کالونی چنی سر کوٹ گھوموں گا، تو میں جب گھوم گھام کے چلا گیا اور آپ مجھے ملے اور میں یہ کہوں کہ میں چنی سر کوٹ آیا تھا، آپ کہیں گے فلاں جگہ دیکھی آپ نے؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا کہاں سے گزرے؟ میں نے کہا فلاں. ارے اس کے ساتھ تو تھی. اگر میں خود کسی علاقے میں جاؤں گا تو کئی چیزیں میرے سے ایسی چھوٹ جائیں گی. اور کسی دن آپ خود مجھے بلائیں اور میں کہوں یار مجھے چنی سر کوٹ دکھاؤ، یہاں کون نیک لوگ رہتے ہیں ان کو بتاؤ، کون کیا معاملات ہیں وہ بتاؤ. اور میں نے سنا ہے آپ لوگوں کے، آپ کے علاقے میں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، تو آپ پھر اپنی عزت اپنی وقار کے لیے پھر کہیں گے شاہ صاحب پھر آپ نے 1 گھنٹے کے لیے نہیں 5 گھنٹے کے لیے آنا ہے تاکہ سب سے ملنا پڑے گا. تو میرا خود آ کر سیر کرنا اور ہے، آپ کا سیر کرانا اور ہے. حضور خود سیر کر کے آتے تو شاید کوئی کہتا کوئی چیز چھوڑ گئی، لیکن رب نے خود سیر کرائی. اور اس کارخانے قدرت کا مالک اللہ ہے، اور مالک اپنی ہر پروڈکٹ بتاتا ہے تاکہ اس کی شان پتہ چلے. تو رب نے جب سیر کرائی تو ابھی چھوڑا کیا ہوگا؟ سبھی تو دکھایا ہوگا. ابھی جس کو تو رب کہتا ہے اس نے یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا. سبحان اللہ. میرے دوست بوس حقیقت علم میں غیب کیا رہ گئے؟ نبی کو غیب ہے، میں نے کہا معراج پڑھنا. سبحان اللہ. معراج نہیں پڑھتے. سبحان اللہ. میں حرم میں گیا، وہ لال رومال والا ٹکر گیا مجھے، کہنے لگے وہ آپ کیا کراچی میں 27 رجب کو
معراج کرتے ہیں. میں نے کہا تو 27 آئے کہ نہیں آئے اور آج ہم کر رہے ہیں. مجھ سے کہے 27 کو کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی آج تو 27 نہیں، ہمارا مقصد ہے ذکر. کہنے کہ 27 کو معراج نہیں ہوئی. تو میں نے کہا مجھے یہ بتا ہوئی ہے؟ کہنے کہ ہاں. تو میں نے کہا تو بتا دے کب ہوئی. بھائی اگر 27 کو نہیں ہوئی تو کہہ رہا ہوئی ہے، تو کب ہوئی ہے؟ تو سر کھجا رہا ہے. تو میں نے کہا چھپا کیوں رہا ہے؟ کسی اور پارٹی کا ہے کہہ دیا ہے تو نشان بیان کر. بولو نا سبحان اللہ. او بھائی کس پارٹی کا ہے؟ اور یہ پارٹیاں بدلتے ہیں. میں ایسے بتاتا ہوں. میں نیو کراچی کے ہمارے ایک دوست ہیں شاہ صاحب، وہ W11 چلاتے تھے اکرم، اور وہ گوشت کے کسائی ہیں، قریشی ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، بڑے محبت والے ہوتے ہیں. مجھے پتا چلا وہ لوٹا بستر کے ساتھ گیا. میں ایک دن اس کے اوپر گیا، میں نے پوچھا تو لوٹے بستر والے کے ساتھ گیا کیوں گیا؟ تو آگے کہنے لگا کہ شاہ صاحب میں شام کو بھاگ کر آ گیا. میں نے کہا کیوں آ گیا؟ کہنے لگا یار ان کا ملا جی آ گیا اور صبح صبح کہنے لگا شیطان بڑا طاقتور ہے. درس دے شیطان بڑا طاقتور ہے. وہ وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے کوئی نہیں دیکھتا، وہ انسان کی رگوں میں گھس جاتا، گھومتا پھرتا ہے. کہنے لگا میں سن کے تھک گیا. شام کو میں اس کے پاس گیا اور میں نے ملا جی کے پاؤں دبایا. میں نے کہا جماعت کے امیر صاحب سال دے خیر دے. ہاں خیر ہے. کہنے لگا ہم کون سی پارٹی کے؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ کہنے لگا صبح سے لے کر شام تک شیطان ہی سے ڈرا رہا ہے کہ شیطان رگوں میں گھس جاتا ہے، شیطان دلوں کو جان لیتا ہے. تو کہنے لگا کیا مقصد؟ کہنے لگا ہمارے وہاں مظفر شاہ آتے ہیں، تو سنا رہا ہے شیطان بڑا طاقتور ہے. کہنے لگا وہ تو دلوں میں گھس جاتا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا ہمارے وہاں مظفر شاہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں علی بڑا طاقتور ہے. سبحان اللہ. علی بڑا طاقتور ہے، معین الدین اجمیری بڑے طاقتور ہیں، اور آدم بڑے طاقتور ہیں. تو کہنے لگا میرے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا نا شرک ہو جائے گا. اس نے کہا جو اس کی تعریف کر رہا تھا اس میں شرک نہیں ہوا، اس لیے تو پوچھ رہا کہ کون سی پارٹی کے. اللہ کی پارٹی کے تو ان کے بندوں کو شرک کہہ رہا ہے اور تو شیطان کی تعریفیں کر رہا ہے. توجہ ہے آپ کی. تو بھائی کس پارٹی کے ہو؟ جب ہو حضور کی پارٹی کے، میں تنقید نہیں کر رہا، تو ڈنڈے کی چوٹ پر کہو نا شان والا ہمارا نبی. سبحان اللہ. شیطان کے لیے میں غیب مان گیا. اللہ ہے کہ جناب قرآن قافیہ کہ شیطان کے لیے غیب ہے، نبی کے لیے کون سی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا یہی میں پوچھ رہا تھا کس پارٹی کو، کس پارٹی کو. دفتر ہمارے نام کا کھولا، سودا جھنڈا ہماری پارٹی کا لگایا، اور گراہک کس پارٹی کا بنا رہا ہے؟ اور اگر حضور ہی کا بنا رہا ہے تو لال رومال رکھ کر بولتا ہے 27 کو معراج کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا معراج ہوئی ہے. کہ لگے ہاں. میں نے کہا تو بتا کب ہوئی ہے؟ جس دن تیرے نزدیک ہے اس دن تو کر لینا. بات تو ایک ہے، حضور کی ہے. توجہ ہے. اس نے کہا معراج ہوئی ہے. تو میں نے کہا یہ 22 آیتیں میں نے ساری پڑھی. میں نے کہا یہ 18 آیتیں سورہ نجم کی ہے. میں نے کہا ہاں ہے معراج کی. میں نے کہا سورہ بنی اسرائیل کی 2. کہنے کہا ہے. میں نے کہا زخرف کی 1. کہنے کہا ہے. میں نے کہا سجدے کی ہے. ہے تو پڑھنا. ادھر بیٹھ کے بدر ہارن لے کر لوگوں کے پیچھے جنت البقیع میں کتے کے کتے آ رہا ہوتا ہے، سیدھا زہرا کے مزار سے بھگا رہا ہوتا ہے. تو جب معراج ہے 27 رجب گزر جاتا ہے. تو جب یہودیوں کے لیے تو نے ممبر پر کھڑے ہو کے سورہ صحاب دعا کی ہے، تو 27 کو تو رسول اللہ کی معراج کی بات کیوں نہیں کرتا؟ مسجد نبوی کے ممبر پر کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر تفسیری اختلاف ہے ہم بیٹھ کر بات کرنے تیار ہیں، وہ بتا دے کہ سرکار کریم کی معراج ہے کہ نہیں. تجھے 8 رکعت تراویح پڑھنی ہوتی ہے تو پوری کراچی میں اشتہار لگاتا ہے. چوتھے دن قربانی کرنی ہوتی ہے، ساری کراچی میں اشتہار لگاتا ہے. ساری امت 3 دن قربانی کر رہی ہے، تو 4 دن میں منصبوں پہ کر رہا ہوتا ہے. تو اپنے لیے اہل حدیث ہے تو پورے کراچی میں کہتا ہے چوتھے دن قربانی. ساری امت 20 رکعت پڑھ رہی تراویح، یہ 8 رکعت پڑھ رہا ہوتا ہے. میں نے کہا جب رسول اللہ کی عزت کی بات آتی تو کوئی اشتہار نہیں لگاتا. اور کچھ سمجھے آپ؟ بالکل سمجھے آپ؟ ابھی رمضان آنے دینے سے پھٹا شروع ہو جاتا ہے. ٹی وی پر بھی 8 رکعت. میں نے کہا ایسا کیا غلبہ آ گیا تو سارا دین 8 رکعت پر بات کریں گے آپ سے. 8 رکعت تراویح ہوتی ہے. میں نے کہا حضور کی معراج بھی ہوتی ہے، سرکار کا میلاد بھی ہوتا ہے، اس پر قرآن نہیں ہے. میں نے کہا میرے دوست یہ ذوق کی بات ہے، خود دل میں جھانک کر دیکھ کس پارٹی کا ہے. اور جب کلمہ نبی کا پڑھا ہے
شان نبی کے بیان کرنے میں چرانے میں کیا جاتا ہے؟ جو چرا رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. کہنے لگا تم نے ہمارے خلاف بولا. میں نے کہا آپ چراتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا بیٹا کھانا کھاؤ. توجہ ہے. واہ واہ واہ. یہ پھر یہ کیا کل کہیں گے یہ تو ہمارے خلاف بول کر گیا. تو آپ ان سے پوچھنا کہ آپ معراج حضور کی نہیں مانتے؟ کہ مانتے ہیں. بیٹے چائے پیو. انہوں نے تو ان کو کہا جو چھپا رہا ہے. تو چھپاتا ہے داڑھی میں تم کیا کرے؟ چھپاتا ہے تو کہ نہیں چھپاتے. کھانا کھاؤ, کھاؤ بریانی کھاؤ ہمارے ساتھ, اور چائے پیو. توجہ ہے. تو لہٰذا یہ ڈھکوسلا لینا نہیں, ہم اس کو بول رہے ہیں جو بتی بجھا دیتا ہے مسجد کی. نماز ہو گئی, چلو. ہم نے کہا چپ کر, تیری نماز ہو گئی. اب عشاء تک جو ہوگا وہ حضور کا ذکر ہوگا. یہ راتیں یہ مسجدیں کس لیے ہیں؟ اتنا چندہ 10 سال کا چندہ کر کے تم نے مسجد کا رکھا ہوا ہے, تو یہ رات کا بل دے, ہم بل دیں گے. کھول لے لائٹیں اور بتا امت کو کہ نبی ہمارے بڑی شان. سبحان اللہ. ربی الاول آ جاتا ہے. ربی الاول مہینہ ہے نا, 4 جمعے آتے ہیں. میں اس ملک سے باہر تھا, ایک ملک تھا, میں نام نہیں لیتا اس کا. اس زمانے میں ربی الاول جمعہ جو ہے وہ 10 ربی الاول کو آیا. تو میں نے, کیونکہ میں سفر میں تھا, مجھے جمعہ پڑھنا تھا, تو میں نے بندے کو کہا یار ریڈیو کھول ذرا, میں دیکھوں قریب میں کوئی مسجد ہے. تو قریب میں جو مسجد تھی, ریڈیو کھولا تو وہ امام مولوی پتہ کیا تقریر کر رہا ہے؟ حضرات وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں, ایسا وضو, ایسا وضو, ایسا وضو. میں جب پہنچا, جمعہ ہو چکا تھا, میں جب پہنچا تو اس نے مجھے پہچان لیا, ٹی وی پر دیکھا تھا کہ پاکستانی ہے. میں نے کہا آپ مولانا کیا تقریر کر رہے تھے؟ میں نے کہا وضو کے فضائل. میں نے کہا آپ کو پتا ہے یہ ربی الاول کا مہینہ؟ ہاں. میں نے کہا آپ امریکہ کی بات ہے. میں نے کہا یہاں پر تو یہودیوں اور نصرانیوں نے مسلمان کے بچوں کا ایمان لوٹ لیا ہے, اور یہ مہینہ حضور کی آمد کا ہے. میں نے کہا یہی وضو کا مسئلہ پوری زندگی بیان کرتا رہتا ہے, ربیع الاول میں بیان کرے گا. ابے یہ بھی بیان کرتا, لیکن یہ بھی بیان کرتا کہ مہینہ کس کی آمد کا ہے. بش کے تلوے چاٹنے کے لیے, اسرائیل کے تلوے چاٹنے کے لیے سارے تم نے مسجد حرام میں تقریریں کر دی, اور جب بات حضور کی معراج کی آئی تو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ ظلم ہے. ظلم. حرم کا امام عبدالرحمن سدیس نے پورا خطبہ دیا اسرائیل کا. آپ نیٹ پر جائیے, کیونکہ پیچھے سے بات آئی تھی کہ یہودیوں کے ساتھ اصلاح ہونی چاہیے. تو میں نے کہا جب یہودیوں کے ساتھ تمہارا ٹانکا بڑھ گیا محمد بن سلمان کا, تو تم کہتے ہو جناب یہودیوں کے ساتھ ہونی چاہیے, اور حرم میں بات ہو رہی ہے, اور اسی حرم سے مصطفیٰ گئے ہیں. اللہ اکبر. اسی حرم سے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, اللہ کہتا میں اسی گھر سے لے گیا اپنے محبوب کو, اور اس گھر میں سناٹا ہے, کوئی نہیں بتاتا کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں مصطفیٰ سو رہے. اللہ اکبر. تم نہ بتاؤ. یہ غریب مسلمان اپنا پیٹ کاٹ کر لوگوں کو بتائیں گے, مجمع لگا کر بتائیں گے کہ تو نے وہاں چھپایا ہے, تو پاکستان کی گلیوں میں باتیں ہوگی تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں پہ وہ جوش لنترانی, کہیں تقاضے مثال. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے خلاف بول دیا آپ نے. تم نے اسرائیل کی تعریف کی, کہنے کا نہیں. میں نے کہا کھانا تھا, میں نے تو اس کا بولا جو اسرائیل کی تعریف کر رہا تھا. ہمارے خلاف بولا تم نے. میں نے کہا کون تو کہا لوہے کا بنا ہوا ہے, چھپارا نبی کی شان ہے, اور آگے سے اتنا بڑا لوہے کا بنا ہوا ہے. کہنے کہا ہم یوں کرتے ہیں. میں نے کہا میں ٹی وی پہ اشارہ نہیں کر سکتا, کیمرہ ہے, پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا تم کہ لوہے کے بنے ہوئے ہو, بات ہم کر کیا رہے ہیں, تو آگے سے دھمکیاں دے رہا ہے. میسج کر دیں گے, یہ کر لیں گے. میں نے کہا یہ کر لیں گے, تو یہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. ایسے ہی مر جائے. اللہ اکبر. تو کوئی فولاد ہے, پتھر کا بنا ہوا ہے. اور کر رہے میرے دوستوں بزرگوں, تو نبی ہمارے بڑی شان والے, بولو ہاتھ اٹھا دو. نبی ہمارے, اور سارے بچے ہاتھ اٹھاؤ, میرے بھائیو ہاتھ اٹھاؤ. چھوڑو ہم تو اسی پارٹی کے نا, تو تم اس طرح اسٹائل نہ کرو, ہاتھ اٹھا کر کہو نبی ہمارے. بولو نا سبحان اللہ. نبی ہمارے. اب تو باپو بھی تشریف لائے, بولو سبحان اللہ. اب غور کیجئے کتنا مبارک سفر ہے. حضور میں مختصر کر رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جبریل آ گئے, سرکار کے سینے کو چیر دیا. سرکار فرماتے ہیں فخرج صدری. بولو سبحان اللہ. بیٹھ جاؤ, بولو سبحان. حلق کا یہ سوراخ ہے نا, حلق کا سوراخ, اس کو عربی میں حلقوم کہتے ہیں, یہاں سے لے کر ناف تک حضور کا سینہ چیر دیا گیا. بخاری کی حدیث ہے. فخرج صدری,
پھر میرے دل کو نکالا گیا. سبحان اللہ. ثم غسل بماء زمزم. سبحان اللہ. پھر زمزم کے پانی سے میرے دل کو دھویا گیا. سبحان اللہ. دل دھویا جا رہا ہے. حضور دیکھ رہے ہیں. بھائی زمزم کا پانی ایک گلاس میں رکھو میرے بھائی, اور نیسلے کا پانی ایک گلاس میں رکھو. بندے مولانا کو بولنا اس میں زمزم کون سا ہے, وہ پہچان پائے گا نہیں. سمجھے میری بات. ایک گلاس میں زمزم رکھ اور ایک گلاس میں کوئی عام پانی رکھ. بندے کو پتا ہوگا زمزم کون سا ہے نہیں, لیکن میرے مصطفیٰ کا سینے سے دل نکالا گیا ہے اور فرما رہی ہے زمزم ہے جس سے دھویا جا رہا ہے. اور جس کا دل نکال دیا گیا حیات میں منقطع نہیں. سبحان اللہ. جس کا دل نکالا گیا دیکھ رہے ہیں. حضور فرماتے میرے دل میں 2 آنکھیں اور 2 کان ہیں. 2 آنکھیں ہیں 2 کان ہیں جو دیکھتے اور سنتے ہیں. اور یہ اس لیے کہ بخاری کی حدیث ہے, سرکار دو عالم نے فرمایا تھا صحابہ سے میرے پیچھے اپنی صفوں کو ٹھیک رکھو. بھائی امام تو آگے ہوتا ہے نا, وہ مقتدی کو تو نہیں دیکھتا. مقتدیوں کی نظر اس کی پیٹھ پر ہوتی ہے, امام کی نظر آگے محراب پر ہوتی ہے. سرکار نماز پڑھا رہے, نماز پڑھا کے فارغ ہوئے. حضور نے کہا اپنے رکوع کا خیال رکھا کرو. تم کیا سمجھتے ہو تمہارے رکوع و سجود مجھ پہ پوشیدہ ہے؟ میں تمہارے رکوع سجود کو بھی دیکھتا ہوں, تمہارے دل کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہوں. اور یہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ سر مبارک اس طرف ہے, پشت انور ادھر ہے. بلکہ اس سے بولنا سبحان اللہ. اللہ نے کیسی شان دی ہمارے آقا کو. سبحان اللہ. چہرہ مبارک ادھر ہے, پیٹھ کے پیچھے صحابہ کھڑے ہیں. اور سرکار نے فرمایا کہ میں تمہارے رکوع و سجود کو دیکھتا ہوں. اور ساتھ میں یہ نہیں فرمایا, فرمایا وہ خشوع. خشوع خشوع کہتے ہیں دل کی کیفیت کو. سبحان اللہ. سبحان دل اللہ. کی کیفیت کو. اگر پیچھے مڑ کر اگر بندہ دیکھے بھی تو اگر سامنے بھی دیکھے تو سجدہ رکوع نظر آئے اور دل کیسے نظر آئے. لیکن وہ رکوع سجود بھی حضور مڑ کر نہیں دیکھ رہے, سر مبارک آگے ہے اور پیٹھ کے پیچھے سے سب ملاحظہ فرما ہے. ہاتھ اٹھا کر کہنا سبحان اللہ. کوئی گنبد پاک کو نظر میں لا کر کہنا سبحان اللہ. آمنہ کے لال کی شان میں کہنا میرے بھائی سبحان اللہ. تو کہے گا سبحان اللہ کا شاہ جی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا قیامت کے دن خدا اسی سے بخشے گا. آپ کہیں گے کیوں؟ میں نے کہا خدا تیرے جب گناہوں کو دیکھے گا نا تو فرشتوں کو اگر چھوڑ دے, اس گناہ کے لیے تو میں غفور ہوں. ابے گناہگار تو ہے, غدار تو نہیں ہے نا محبوب کا. بولو سبحان اللہ. بولو نبی ہمارے. کیا تقریر کر رہے ہیں شاہ صاحب؟ تو میں نے کہا میں دینی تقریر میں اور کیا بیان کروں گا؟ سرکار کی شان بیان کر رہے ہیں, معراج کا جلسہ ہے. بولو نا سبحان اللہ. غور کریں, حضور بخاری شریف کی حدیث سے سرکار فرماتے میرے دل انور کو نکالا گیا. میرے دل میں 2 آنکھیں ہیں, مجھ میں زوائد ملتا ہے. اور ایک حدیث پاک تو اتنی جامع ہے مسلم امام محمد میں کہ سرکار کے ایک صحابی کہتے ہیں میں سب سے آخری صف میں تھا اور میں نے نماز میں ایک ایسی حرکت کی جس کو میں جانتا. کہتے ہیں سرکار نے نماز ختم کی اور مجھے اشارہ کر کے دور سے کہا او کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ. کھڑے ہو جاؤ. کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا. فرمایا آئندہ نماز میں یہ حرکت نہ کرنا. وہ اپنے دوست کو ہنس کر کہتے ہیں تاکہ سرکار میری طرف دیکھے. اور سبحان اللہ. یعنی کیا شان اللہ نے گنبد خضرا کے مکی پیارے آمنہ کے لال کے لخت جگر خاتم النبیین کو عطا فرمائی ہے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. کیونکہ جس دن تو معراج کو بیان کرے گا سارے مسئلے بولو سبحان اللہ. سرکار فرماتے پھر میرے سینے کو سیا گیا. حضور کا شرح صدر 3 دفعہ ہوا. بعض علماء کہتے ہیں 2 دفعہ ہوا. ایک دفعہ جب ہوا کہ جب دائی حلیمہ کے گھر تھے. اور یہ شرح صدر جو ہے نا یہ میں بڑی رات کو ہی بیان کروں گا, ابھی زیادہ نہیں بیان کرتا اس پر, لیکن 1-2 جملے سے میں یہاں پر بتاتا ہوں. یہ سینے کا چیر جانا یہ مثال نہیں حقیقتاً ہے. جب سرکار دائی حلیمہ کے گھر تھے اور 3 سال کے تھے تو دائی حلیمہ کے بچے حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. 2 آدمی آئے اور حضور کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے اور ایک پتھر پر لٹا کے سینہ چیر دیا. وہ دونوں بچے بھاگے دائی حلیمہ کے پاس اور رو کر کہنے لگے یا امّا قد قتل محمد, اے اماں جان کسی بندے نے محمد کو مار دیا صلی اللہ علیہ وسلم. دائی حلیمہ دوڑتے ہوئے گئی
اور جا کر جب دیکھا تو حضور بالکل سلامت ہے، لیکن چہرے کے اوپر ایک روب ہے۔ تاج حلیمہ نے جب کپڑا ہٹایا تو تازہ سیے ہوئے داغ تھے، اور یہی معراج کی رات میں بھی ہوا۔ معراج کی کیوں ہوا؟ دل کو سپورٹ دینے کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں میرے قلب میں انوار ڈالے گئے کیونکہ رب کو دیکھنا ہے، رب کو دیکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کو دیکھنے کی خواہش کی، رب کو دیکھنا ہے، اس میں کیا کہا؟ میں نے کبھی سورج کو دیکھ تو رب کی بنائی ہوئی مخلوق کا ایک ذرہ نہیں دیکھ سکتا، رب کو دیکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے آرزو کی تھی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہاں سے عقیدہ نکلا کہ رب کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن رب جسے دکھائے۔ اور شریعت کا عقیدہ سنیے، بات کو ہم سمیٹ رہے ہیں، شریعت کا عقیدہ یہ ہے کہ خواب میں رب کا دیدار ممکن ہے، خواب میں رب کا دیدار کسی نور روشنی کی شکل میں ممکن ہے، لیکن جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اللہ کو دیکھا، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ صرف حضور کے لیے یہ اجازت ہے، اور وہ کیسی اجازت ہے بھی بتاتا ہوں، غور کیجئے۔ سوال ہوا حضرت امام ربانی سے کہ دنیا میں تو اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے قرآن میں اِنَّكَ لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، آنکھیں اسے نہیں گھیر سکتی، وہ آنکھوں کو گھیر لیتا ہے۔ اور کیجئے، تو اس کا جواب علماء اہل سنت نے یہ دیا کہ اللہ نے دیدار کا منع نہیں کیا ہے، یہاں ادراک اور حصار کا ہے، یعنی آنکھیں گھیرتی نہیں، جو چیز گھیرے میں آ جائے اس کی کوئی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے، اس کا کوئی پورا ایک بدن ہوتا ہے، رب بدن سے پاک، ابتدا اور انتہا سے پاک۔ تو حضور نے رب کو کیسے دیکھا؟ ہم نے کہا دیکھا ہے، آنکھوں نے گھیرا نہیں ہے۔ ہماری چھوٹی سی آنکھ دیکھیں، اگلے کے پورے 6 فٹ کو گھیر لیتی، یہ گھیرنا، یہ ہماری آنکھیں فانی ہے، بدنی ہے، یہ فانی اور بدنی شے کو دیکھے گی، اور اللہ بدن سے پاک ہے اور فنا ہونے سے پاک ہے۔ تو حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، گھیرا نہیں۔ یہ کہتے ہیں جب گھیرا نہیں تو دیکھنا کیسے؟ میں نے کہا آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھ، کہا دیکھا۔ میں نے کہا آسمان کو دیکھا، ہاں دیکھا۔ میں نے کہا آدھا تو ادھر تھا، آدھا ادھر تھا، آدھا آگے تھا، تو کیا دیکھا؟ تو وہ بھی کہے گا میں نے گھیرنے کی بات نہیں کی، دیکھنے کی بات کی۔ تو ہم نے کہا اللہ صورت و شکل، رنگ اور تشبیہ اور فکر و تصویر سے پاک ہے، عقل اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ رب نے جیسا دکھانا تھا مصطفیٰ نے دیکھا۔ آگے سنیے میرے دوستوں بزرگوں، دنیا میں تو اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، تو حضور نے کیسے دیکھا؟ مجدد صاحب کہتے ہیں دنیا میں دیکھا کب ہے؟ سبحان اللہ، کہنے کہ وہ کیسے؟ فرمایا دنیا تو سدرہ پر ختم ہو گئی، سبحان اللہ، دنیا تو سدرہ پر ختم ہو گئی، اور حضور کو دیدار سدرہ کے باہر ہوا ہے، سبحان اللہ، اور اس جگہ پر ہوا ہے کہ ٹائم اسپیس نہیں، ٹائم اسپیس بدن کی چیز ہے، اس میں خدا کے لئے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا میرے دوستوں بزرگوں۔ اور حضور نے جو رب کو دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان محمدن رآ ربہ مرتن ببصرہ ومرتن بفؤادہ۔ ابن عباس کہتے ہیں حضور نے رب کو 2 دفعہ دیکھا، ایک دفعہ دل کی آنکھ سے دیکھا، ایک دفعہ سر کی آنکھ سے دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے آگے، جہاں دنیا ہے نہیں۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب دنیا نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں نے کہا آخرت ہے۔ سبحان اللہ، دنیا ختم ہوئی تو آخرت شروع، اور مسئلہ یہاں سالو ہو گیا۔ آخرت میں تو ہر مسلمان دیکھے گا۔ سبحان اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہمارا اور شیعہ کا مارکۃ العراء اختلاف ہے۔ شیعہ کہتا ہے رب کا دیدار نہیں، فضائل میں آئے گا تو کیا کیا مان جائے، نہ مانا تو رب کا دیدار نہیں مانا۔ اہل سنت رب کا دیدار واقعی مانتے ہیں جنت میں۔ سبحان توجہ اللہ، ہے؟ تحفہ اسماعیل شریف دیکھیے آپ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اہل سنت کا مقدمہ رکھا ہے، حضور نے اللہ کو کہاں دیکھا؟ سدرہ کے باہر۔ بولو سبحان اللہ۔ فرن سیٹ والے ڈھیلے نہ بیٹھے، منہ تازہ رکھیں اور کھلکھلا کر حضور کی شان میں بولے سبحان اللہ۔ میں بول رہا ہوں آپ سے، آپ کو سبحان اللہ بولنے میں کیا فکر ہے؟ بولنا سبحان اللہ۔ یہ لمحے بعد میں نہیں آئیں گے، اس کی لذت تو نیند میں بھی پائے گا، تنہائی میں بھی پائے گا۔ گناہگار ہم ہیں لیکن خدا نبی کی شان کے صدقے بخش دے۔ سنو میرے دوستو، تو حضور نے دیکھا کہاں پر؟ دنیا تو سدرہ پر ختم ہو گئی،
تو سدرہ کے آگے کیا ہے؟ آخرت. آخرت میں تو مومن بھی دیکھے گا. بخاری کتاب الصلاۃ میں سرکار نے فرمایا جو اہل جنت میں جائیں گے ان کو رب اپنا دیدار کرائے گا. صوفیہ کا بھی اپنا ایک مزاج ہے.